حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے کے لوگوں میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لہٰذا میرے پاس کسی لڑکے کو بھجواؤ تاکہ میں اسے جادو سکھاؤں۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیجا تو وہ اسے سکھانے لگا۔ لڑکے کے راستے میں ایک راہب رہتا تھا۔ راہب کی باتیں اسے بہت اچھی لگتی تھیں، چنانچہ وہ اس کے پاس بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا۔ جب وہ جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا تو وہ اسے مارتا۔ لڑکے نے راہب سے شکایت کی تو اس نے کہا، جب جادوگر سے ڈر محسوس کرو تو کہہ دیا کرو کہ مجھے گھر والوں نے روک رکھا تھا، اور جب گھر والوں کا خوف ہو تو کہہ دو کہ مجھے جادوگر نے روک رکھا تھا۔ چنانچہ یوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک دن لڑکے نے راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا، تو اس نے دل میں کہا، آج معلوم کروں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ اس نے یہ دعا مانگی، اے اللہ عز و جل، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ گزر سکیں۔ پھر اس نے ایک پتھر پھینکا اور اس جانور کو ہلاک کر دیا تو لوگ گزر گئے۔ اب اس نے راہب کے پاس آ کر واقعہ سنایا تو راہب نے کہا، بیٹا، آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو، تمہارا معاملہ وہاں تک پہنچ گیا ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، اور عن قریب تمہاری آزمائش ہوگی۔ جب تمہیں آزمایا جائے تو میرے بارے میں نہ بتانا۔ اب لڑکے کی یہ کیفیت ہو گئی کہ اللہ عز و جل کے حکم سے وہ پیدائشی اندھوں اور برس والوں کو شفا دینے لگا اور لوگوں کا ہر قسم کا علاج کرنے لگا۔ بادشاہ کا ایک ہم مجلس نابینا تھا۔ جب اس نے لڑکے کے بارے میں سنا تو بہت سے تحائف لے کر اس کے پاس آیا اور کہا، اگر تو مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تجھے دے دیا جائے گا۔ اس نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اگر تم اس پر ایمان لے آئے تو میں دعا کروں گا اور وہ تجھے شفا دے گا۔ چنانچہ وہ اللہ عز و جل پر ایمان لایا اور اللہ عز و جل نے اسے شفا عطا فرما دی۔ پھر وہ حسب معمول بادشاہ کے پاس آ کر بیٹھا تو بادشاہ نے پوچھا، تیری بینائی کس نے لٹا دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے پکڑا اور اس وقت تک سزا دیتا رہا جب تک کہ اس نے لڑکے کے بارے میں نہ بتا دیا۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا تو بادشاہ نے کہا، اے لڑکے، تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تو مادر ذات اندھوں اور برس والوں کو تندرست کر دیتا ہے، اور اب تو خوب ماہر ہو گیا ہے۔ لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا بلکہ اللہ عز و جل شفا دیتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے پکڑا اور مسلسل سزا دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ راہب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنا دین چھوڑ دے تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے سر کے درمیان آرا رکھا اور سر کے 2 ٹکڑے کر دیے، پھر اپنے مصائب سے کہا کہ وہ اپنا دین چھوڑ دے تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرا رکھا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر لڑکے کو لایا گیا اور اس سے بھی دین چھوڑنے کا مطالبہ کیا گیا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ اسے چند آدمیوں کے حوالے کیا گیا کہ اگر یہ اپنے دین سے پلٹ جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دینا۔ چنانچہ لوگ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس نے دعا کی، اے اللہ عز و جل، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے کفایت کر۔ چنانچہ پہاڑ لرزنے لگا اور وہ گر پڑے۔ لڑکا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیرے ساتھ جانے والوں نے کیا کیا؟ کہا، اللہ عز و جل نے مجھے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ نے اسے کچھ اور آدمیوں کے حوالے کیا اور کہا، اسے کشتی میں سوار کر کے دریا کے وسط میں لے جاؤ، اگر اپنے دین سے پھر جائے تو بہتر ہے، ورنہ اسے دریا میں پھینک دینا۔ چنانچہ وہ اسے لے گئے تو اس نے دعا کی، اے اللہ عز و جل، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے محفوظ رکھ۔ چنانچہ کشتی الٹ گئی اور وہ غرق ہو گئے۔ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیرے ساتھ جانے والے کہاں ہیں؟ اس نے کہا، اللہ عز و جل نے مجھے ان سے بچا لیا، اور تو اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک میری بات پوری نہ کرے۔ بادشاہ نے کہا، بتا کیا بات ہے؟ اس نے کہا، لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے مجھے ایک لکڑی پر سولی چڑھا دے،
پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر یہ الفاظ کہتے ہوئے مجھے تیر مار دے اللہ عز و جل کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، تو جب ایسا کرے گا تو مجھے قتل کر سکے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے لڑکے کو سولی پر لٹکا کر اس کے ترکش سے ایک تیر لیا اور کمان میں رکھ بسم اللہ رب الغلامی کہا اور تیر پھینک دیا۔ جو لڑکے کی کپٹی پر لگا اس نے اپنا ہاتھ کپٹی پر رکھا اور اس دار فانی سے آخرت کی طرف کوچ کر گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود لوگوں نے کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ جب لوگوں کی یہ حالت بادشاہ کو بتا کر کہا گیا کہ تجھے جس بات کا خطرہ تھا اللہ عز و جل نے وہ سب کچھ تیرے ساتھ کر دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے گلیوں کے دہانے پر خندق کھودنے کا حکم دیا۔ چنانچہ خندقیں کھود کر اس میں آگ جلا دی گئی اور بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو شخص اپنے دین سے باز نہ آئے اسے آگ میں ڈال دیا جائے یا اس سے کہا جائے آگ میں داخل ہو جا۔ چنانچہ لوگوں نے ایسے ہی کیا، یہاں تک کہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ آئی۔ وہ آگ میں داخل ہونے سے کچھ ہچکچانے لگی تو بچے نے کہا ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ بادشاہ کا نام کیا تھا؟ حدیث میں جس بادشاہ کا ذکر ہے اس کا نام زرعہ بن حسان تھا۔ حمیر اور گرد و نواح کا بادشاہ تھا، اسے یوسف بھی کہا کرتے تھے۔ حمیر کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 70 سال پہلے زمانہ فطرت میں تھا۔ حدیث میں جس لڑکے کا ذکر ہوا دلیل الفالحین میں اس کا نام عبداللہ بن تامر بیان کیا گیا ہے۔ علماء حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ نیکی کی دعوت دیتے وقت نیک بندوں کو مصائب کا سامنا ہوتا ہے اور وہ ان مصائب پر صبر کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ چاہے کتنے ہی شدید مصائب کا سامنا ہو اظہار حق سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ ہر مشکل گھڑی میں اللہ عز و جل کی طرف رجوع اور اس سے دعا کرنی چاہیے۔ راہب نے لڑکے کو جھوٹ بولنے کا مشورہ کیوں دیا؟ علماء کرام رحمہ اللہ السلام فرماتے ہیں کہ ضرورت کے وقت ایسا کرنا جائز ہے، خصوصاً اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے۔ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضیہ شریف میں فرماتے ہیں اپنا حق جس کے ملنے کی امید نہ ہو زندہ کرنے کے لیے پہلودار بات کہنا کہ جس کا ظاہر جھوٹ ہو اور واقعی میں اس کے سچے معنی مراد ہوں، اگرچہ سننے والا کچھ سمجھے، بلا شبہ بے اتفاق علماء دین جائز اور حدیث صحیحہ سے اس کا جائز ہونا ثابت ہے، جبکہ وہ حق بغیر اس طریقے کے ملنا ممکن نہ ہو، ورنہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مزید فرمایا اپنا حق ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جان لیجیے کہ جھوٹ کبھی مباح اور کبھی واجب ہوتا ہے۔ اس میں قاعدہ یہ ہے کہ ہر اچھا مطلوب مقصد کہ جس تک صدق و کذب، سچ اور جھوٹ دونوں سے رسائی ہو سکے، تو اس صورت میں جھوٹ بولنا حرام ہے، اور ہر اچھا مطلوب جس تک رسائی صرف کذب سے ہو سکے تو جھوٹ بولنا مباح ہے، جبکہ اس مطلوب کو حاصل کرنا مباح ہو، اور اگر مطلوب حاصل کرنا واجب ہو تو پھر جھوٹ بولنا واجب ہے۔ کہ بے گناہ کو دیکھے جو کسی ایسے ظالم سے روح پوش ہو رہا ہے جو اسے مار ڈالنے یا ایذا پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں اس مظلوم کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا اور یہ کہنا کہ میں نے اسے نہیں دیکھا یا مجھے اس کے بارے میں کوئی علم